دوسری بات یہ کہ امت پر جو کوئی اگر سخت احکامات ہیں تو وہ آپ کے اوپر دشوار گزرتے ہیں۔ تو حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے ارد گرد علاقے کو روشن کر دیا تو جب آگ جلتی ہے تو کیڑے مکوڑے پروانے آتے ہیں نا اس کے اندر، تو وہ اس آگ میں گرنے لگے، اور وہ شخص ان کیڑے مکوڑوں کو اس آگ میں گرنے سے روک رہا تھا، اور وہ اس پر غالب آ کر پھر بھی آگ میں گر رہے تھے۔ بس میں تو تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے کھینچ رہا ہوں اور تم پھر بھی آگ کے اندر گرنے لگے ہوئے ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر سخت احکامات کی بھی جو ہے آپ کے اوپر وہ دشوار تھے کہ میری امت کے اوپر کوئی سخت حکم جاری نہ ہو جائے جون سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی یعنی امت کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، اپنے غلاموں کے اوپر، اپنی امت کے اوپر یہ دشوار نہ ہوتا، یا حضور نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا کہ میری امت کو یعنی تکلیف ہوگی یا دشواری ہوگی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، یعنی مسواک کے بغیر نماز پڑھنی ہی نہیں ہے۔ مگر کیوں نہیں دیا حکم؟ کہ کہیں سب لوگ نہیں کر پائیں گے، ہر نماز کے وقت برش کرنا، ہر نماز کے وقت مسواک کرنا سارے نہیں کر پائیں گے۔ حضور اتنی بھی تکلیف اپنی امت کے اوپر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضور نے فرمایا اگر مجھے دشوار نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دے دیتا، یعنی کہ مسواک کے بغیر نماز نہیں پڑھنی۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی نماز پڑھی، اچھا دوسری رات آپ نے نماز پڑھی تو زیادہ لوگوں نے نماز پڑھی، پھر تیسری یا چوتھی رات جب نماز پڑھی تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، پھر اگلی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لائے۔ پھر صبح آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگوں نے کیا کیا، یعنی تم دیکھتے تھے کہ میں رات کو آ کر نفل پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تم بھی آنے شروع ہو گئے، زیادہ آنے شروع ہو گئے، اور زیادہ آنے شروع ہو گئے، لیکن آج میں نہیں آیا، یعنی آج میں نے آ کر وہ نماز نہیں پڑھی، تو مجھے اصل میں خوف یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر میری وجہ سے یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم کہیں اس نماز کو پڑھ نہ سکو۔ ہر بندہ نہیں تہجد کی نماز پڑھ سکتا، ہر بندہ نہیں دوسری نمازیں پڑھ سکتا۔ حضور نے فرمایا میں اس لیے آج باہر نہیں آیا، یعنی حضور اپنی امت کے اوپر اس قدر شفیق، جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے اوپر کہ کہیں میری امت پتہ نہیں یہ کام کر پائے یا نہ کر پائے، تو اگر مجھے دشواری نہ ہوتی تو میں تو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دے دیتا۔ اور پھر جو آپ نماز پڑھ لیں، آپ نے جب دیکھا کہ لوگ زیادہ نماز آ کر وہ پڑھنا شروع ہو گئیں تو اس سے اگلے دن حضور آئے ہی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز جون سی ہے میری وجہ سے تمہارے اوپر فرض ہی نہ کر دی جائے اور تم یہ نماز پڑھ ہی نہ پاؤ جون سے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اب معراج شریف والے دن، بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، صحاح ستہ کی احادیث میں سے ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ معراج شریف کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی نمازیں فرض ہوئیں؟ 50 نمازیں فرض ہوئیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ میری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی، کچھ تخفیف فرمائیے، یا اللہ میری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی، کچھ تخفیف فرمائیے۔ یہ میری امت تو یہاں تک کہ 50 کی جگہ کتنی نمازیں باقی رہ گئیں؟ 5 نمازیں باقی رہ گئیں، مگر فرمایا کہ یہ اب نمازیں تو 50 سے میں نے 5 کروا لی ہیں، یعنی 5 نمازیں، مگر ثواب اور اجر ان کو 5 نمازوں کا 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر کس قدر شفیق، اور کیا آپ کی کیفیت تھی کہ آپ اپنی امت کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، آپ اپنی امت کو کے اوپر کوئی سخت احکامات بھی جون سی ہیں آپ ان کو اس میں نہیں دیکھ سکتے، ورنہ کیا تھا اللہ کا حکم تو آپ 50 نمازیں رہنے دیتے، مگر بار بار عرض کی کہ نہیں مولا میری امت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یا اللہ اس کو کچھ اور کم فرماتے، مولا اس کو کچھ اور کم کرتے کرتے 50 سے 5 نمازیں رہ گئیں، مگر فرمایا اب نمازیں تو 5 رہ گئی ہیں، مگر ثواب پڑھو گے 5 ملے گا 50 نمازوں کا ہی، جو اللہ نے 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔